کسی کے گھر میں جھانکنا یہ آپ کا کام؟ سر وہ کس نے کہا کہ اب بیڈ روم میں بیٹھ کے ویڈیوز بنائیں؟ لفظ کہاں سے نکلا صحافی؟ یہ پیشہ اتنا مقدس ہے، آئینہ بولتا کچھ نہیں ہے، صرف دکھاتا ہے۔ سر پھر کرائم بڑھ جائیں گے، ہم تو کرائم کو روکتے ہیں سر۔ آپ کے روکنے سے تو رک گئے نا سارے کرائم۔ اپنے موبائل کو آپ پاک رکھیں۔ موبائل کو پاک کیا مطلب ہے سر؟ وہ سو کے ہم کوئی گٹر میں تھوڑی ڈالتے ہیں۔ جہاں سارے بونے ہوں نا وہاں دراز قد ہونا بھی جرم ہوتا ہے۔ سر یہ تو بڑا ڈینجرس ایلیگیشن ہے سر۔ تو آپ پہ الزام نہیں لگا رہا، اسی لیے تو دکھاتے ہیں سر ہم کہ خامی نظر آئے اسے ٹھیک کر لو۔ دوسروں کا تو بال نظر آ جاتا ہے، اپنا شیطیر نظر نہیں آتا۔ سر ہم نہ ہوتے 260 پر ہوتے۔ 260 تو ملک نہیں ہے، اچھا تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں۔ سر ایجادات کا زمانہ ہے، نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں، سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، لوگوں نے موبائل بنایا ہے، ہم نے موبائل کا استعمال سیکھ لیا، بڑا انقلاب لے آئے ہیں، عظیم انقلاب، دنیا کو حیران و ششدر کر دیا ہے۔ بڑے بڑے سورما جو ہے قابو میں آ چکے ہیں، آڈیو ویڈیو لیکس جو ہے، ریکارڈنگز، ایک ہم نے معاشرہ جو ہے صاف ہونے جا رہا ہے سر۔ لوگوں کی برائیاں ہر چیز جو ہے وہ اب آ رہی ہیں، تو لوگ ڈر گئے ہیں، بڑے بڑے جو بدماش تھے وہ ڈر گئے ہیں سر۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہم نے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی اور یہ بتایا ہی نہیں کہ اس سے کام کیا کرنا ہے۔ یعنی چھری اس لیے دی گئی تھی کہ اس سے سبزی کاٹیں، فروٹس کاٹیں۔ ہم نے کیا کیا؟ لوگوں کی ناک کاٹنا شروع کر دی، کان کاٹنا شروع کر دی۔ ایک چیز ہمیں ہاتھ میں تھمائی گئی لیکن اس کا طریقہ نہیں بتایا گیا، اور ہمارے یہاں مس یوز اس کا بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ سر مس یوز کیا سر؟ ہم تو برے لوگوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں، بے نقاب کر رہے ہیں سر۔ کیسے؟ سر ایک بندہ بہت نیک بنا پھر رہا تھا، اندر وہ بڑے بڑے کرائم کر رہا تھا، ہم نے اس کو پکڑ دیا، اس کی ویڈیو ہاتھ لگ گئی ہمارے، اس کو دنیا کو بتا دیا تم اسے اچھا سمجھ رہے، یہ تو بہت برا ہے۔ یہ کام آپ کا تھا؟ جی سر ہمارا ہی کام تھا، فرض تھا ہمارا سر۔ کسی کے گھر میں جھانکنا یہ آپ کا کام تھا؟ سر موبائل سے ویڈیو آئی ہے، گھر میں تھوڑی جھانکتے ہم سر۔ موبائل سے جو ویڈیو آئی ہے وہ کسی کے عیب ہیں نا، پرسنل عیوب ہیں اس کے، ذاتی زندگی میں آپ نے اس کی ذاتی زندگی کو پبلک کیا، اس کے رائٹس کس نے دیے آپ؟ سر میں مجاہد ہوں، مسلمان ہوں، میں نے تو ٹھیک کرنا ہے سوسائٹی کو سر۔ دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو پہلے سمجھیں۔ سمجھائیں سر۔ کسی کے ذاتی عیوب کو پبلک کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ فعل کہ جس سے سوسائٹی کو نقصان ہو رہا ہے، معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے قانون بھی موجود ہے، اور اگر کوئی شخص روکنا چاہے تو وہ روک سکتا ہے اسے۔ لیکن کسی کی ذاتی زندگی، کسی گھر کی ویڈیو بنا کے آپ پبلک کر دیں، یہ رائٹس تو کسی کو نہیں دیے گئے، بلکہ اس کی تو بڑی شدید مذمت کی گئی۔ کیسے سر؟ مشہور حدیث ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں کسی نے جھانکنے کی کوشش کی تو آپ علیہ السلام نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا میرے ہاتھ میں کچھ ہوتا میں اس کی آنکھ پھوڑ دیتا۔ اتنی سخت بات؟ اتنی سخت بات ہے، اس حدیث کا مفہوم یہی ہے۔ تو اب کوئی شخص اگر کسی کے گھر میں جھانکتا ہے موبائل سے، کیمرے سے، کسی کے بیڈ روم میں، کسی کی ذاتی زندگی کو چھالنا، آپ کو پتہ ہے اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کیا ہے اس کا؟ کراچی کے ایک بڑے مشہور اینکر تھے، پولیٹیشین بھی تھے، ان کی کسی نے ویڈیوز جب آئیں تو وہ دل برداشتہ ہو گئے، ڈپریشن میں چلے گئے، حتیٰ کہ ان کی موت واقع ہوئی۔ یعنی کسی کو یار آپ مار رہے ہو، ختم کر رہے ہو، کسی کی ویڈیو بنا کے اس کی بیٹی کو آپ سینڈ کر رہے ہو۔ سر وہ کس نے کہا کہ اب بیڈ روم میں بیٹھ کے ویڈیوز بنائیں؟ اس کا بیڈ روم ہے، اس کا موبائل ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پھر اس کو سیو کرنا بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ تو آپ کسی کی چیز کو چرانا، جب دین کہتا ہے کہ کسی کی ڈائری کو، کسی کے خط کو بغیر اجازت نہ پڑھو، تو آپ کسی کے موبائل سے چیز نکال کے وائرل کرنے کا آپ کو کس نے کہا؟ مطلب کسی کے گھر پہ دروازے پہ دستک دینا، 3 دفعہ دستک دو، اجازت ملے تو ٹھیک ہے ورنہ لوٹ جاؤ۔ جب کسی کے گھر کا پردہ بھی آپ بغیر اجازت نہیں ہٹا سکتے، داخل نہیں ہو سکتے، تو آپ کسی کی ویڈیو کیسے پبلک کر سکتے ہیں یار؟ اس پہ کیوں نہیں بات کی جا رہی؟ کون بات کرے گا اس پر؟ آپ کریں گے، ہم کریں گے، سب کو کرنی چاہیے۔ سب میرا تو کاروبار ہے، میں کیسے بات کروں گا اس پر؟
اب اگر ہم سارے اپنے اپنے کاروباری دیکھتے رہیں گے تو معاشرے میں، کیونکہ آج ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، کل کوئی ہمارے ساتھ بھی کرے گا. مکافات عمل ہے نا بھائی. میرے چینل چل رہے ہیں، صحافت چل رہی ہے، صحافت تو چلتی اسی پر ہے. اور جب سے یہ یوٹیوب ویڈیو لیکس اور آڈیو لیکس آئی ہیں تو ریٹنگ بہت بڑھ گئی ہے سر. اس کو بھی تو دیکھیں نا. دیکھیں صحافت بند ہو جائے گی تو سر سوسائٹی میں تو پھر علی بھائی، مکھی دو طرح کی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. ایک شہد کی مکھی ہے اور ایک عام مکھی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک مکھی جو ہے وہ پھولوں کے ساتھ دوستی رکھتی ہے، وہاں سے رس کو کشید کرتی ہے، چھتے میں لاتی ہے، محنت کرتی ہے. اچھے باغ کے ساتھ، پھولوں کے ساتھ، چمنستان کے ساتھ دوستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جو تحفہ دیا وہ شہد ہے. شہد میں کیا ہے؟ شفا، لوگوں کے لیے شفا ہے. اور دوسری مکھی جو پورے جسم کو چھوڑ کے وہاں بیٹھتی ہے جہاں سے پیپ بہ رہا ہو، گندگی ہو، غلاظت ہو، اس کی خوراک ہے نا سر وہاں پہ. اب آپ کا کام ہے نا کہ مکھی کون سی بننی ہے. آپ نے شہد والی مکھی بننی ہے یا یہ گند والی بننی ہے؟ سر یہ تو بڑا ڈینجرس ایلیگیشن ہے سر. تو آپ پہ الزام نہیں لگا رہا. یعنی پورا جسم چھوڑ کے یار صرف وہاں جا کے بیٹھنا جہاں پہ گندگی ہے. سر پھر دیکھتے نہیں نا لوگ، خبر ہی وہ ہے. یہ مزاج کس نے بنایا قوم کا؟ یہ دنیا میں تو اس طرح چینل نہیں چلتے. وہاں تو پازیٹیو چیزیں بھی دکھائی جاتی ہیں، ہیلدی کمپٹیشن بھی ہوتا ہے. یہ مزاج قوم کا کس نے بنایا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس نے بنایا؟ آپ نے بنایا ہے. دکھا کے پوری قوم کو بیمار کر دیا ہے. سر زبردستی تو نہیں دکھایا آپ نے. بھائی چینل سارا دن گھر میں کوئی چینل چل رہا ہے تو بندہ یہی دیکھے گا، نظر تو پڑے گی اس پہ. تو جب ایک ہی چیز دکھا رہے ہیں آپ قوم کو، بند کر سکتے ہیں لوگ چینل. کر رہے ہیں نا، بند تو ہو رہے ہیں. پیپر میڈیا بند ہو گیا، کم ہو گیا، ختم ہو رہا ہے. اب الیکٹرانک میڈیا کا بھی حال آپ کے سامنے ہے. لوگ ذہنی مریض ہو رہے ہیں دیکھ کے. سر پھر کرائم بڑھ جائیں گے. ہم تو کرائم کو روکتے ہیں سر. ہاں، آپ کے روکنے سے تو رک گئے نا سارے کرائم. سارا پاک ہو گیا معاشرہ. ہوئے 160ویں نمبر پہ آ گیا پاکستان ورنہ 200 ایمانداری میں. سر ہم نہ ہوتے 260 پر ہوتے. 260 تو ملک نہیں ہے. اچھا تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں. اتنا ایسی صحافت بھی نہ کریں. مطلب 180 190 پہ ہوتا. ہم نے اس کو پھر بھی ہم نے ایسے کنٹرول رکھا ہے سر. جو دکھانا ہے وہ دکھائیں، پازیٹیو چیزیں دکھائیں قوم کو. وہ پہلو بھی دکھائیں یار کہ جہاں اچھا کمپٹیشن ہو سکتا ہے. ہیلدی کمپٹیشن کی طرف آ جاؤ یار. صحافت پتہ ہے آپ کو، صحافت کہاں سے، یہ لفظ کہاں سے نکلا؟ صحافی. سر جرنلزم ہے، جرنلسٹ ہیں، خبر دینے والے ہیں. یہ نکلا کہاں سے لفظ صحافی؟ یہ صحیفے سے صحیفہ مقدس. یہ خبر مقدس، یہ پیشہ اتنا مقدس ہے، مثل آئینہ ہونا چاہیے. آئینہ دیکھا ہے آپ نے؟ آئینہ کیا کرتا ہے؟ انسان کی خوبیاں بھی دکھاتا ہے اور اس کی خامیاں بھی دکھاتا ہے. میرا فیس مجھے دکھا دیتا ہے. تو اس میں جو چیزیں ہیں، اچھائی ہے، برائی ہے، سب دکھائے گا نا. صرف یہ تو نہیں کہ آپ کی کسی سے لڑائی ہے تو آپ اس کی آئینہ جو ہے اس کی برائی دکھائے. ایسا تو نہیں کرتا. وہ دونوں چیزیں دکھاتا ہے. صحافی کا کام بھی یہ ہے کہ وہ آئینہ دکھائے، وہ معاشرے کا مثبت پہلو بھی دکھائے اور منفی پہلو بھی دکھائے، تاکہ خوبیاں آئیں، خامیاں ختم ہوں. جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں، جب آپ کو خامی نظر آتی ہے، اسی لیے تو دکھاتے ہیں سر ہم کہ خامی نظر آئے اسے ٹھیک کر لو. آئینہ بولتا کچھ نہیں ہے، صرف دکھاتا ہے. تبصرہ کوئی نہیں کرتا، وہ صرف دکھاتا ہے، موقع دیتا ہے. آپ تو موقع ہی نہیں دیتے، پیچھے پڑ جاتے ہیں. کوئی شخص ان آڈیو ویڈیو لیک سے بچنا چاہتا ہے. اب چونکہ یہ تو پھیل گئی یہ چیز، ہر بقول آپ کے چھری سب کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اب ہر بندے کے ہاتھ میں چھری ہے. میں بچنا چاہتا ہوں، کوئی بچنے کا امکان ہے میرا؟ بالکل ہے. کیسے سر؟ بہت سمپل ہے. کیسے؟ دین پہ عمل کریں. دین کہتا ہے کسی کی غیبت نہ کرو. جب آپ کسی کی غیبت نہیں کریں گے تو کوئی آپ کی آڈیو کیوں ریکارڈ کرے گا؟ اس کو کیا ملے گا اس میں سے؟ یعنی آپ، دین کہتا ہے کہ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، بے عربی سے بچو. جب آپ وہ بچتے ہیں تو آپ کی کوئی کیوں ویڈیو بنائے گا؟ آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں موقع دیتے ہیں تو بنتا ہے نا. تو دین پہ عمل کرنے سے انسان ان چیزوں سے بچ جاتا ہے. ایک بات.
دوسری بات یہ ہے کہ اپنے موبائل کو آپ پاک رکھیں. موبائل کو پاک کیا مطلب ہے سر؟ وہ ناپاک کا اس کو کیا ہم کوئی گٹر میں تھوڑی ڈالتا ہے؟ صاف ستھرا. صرف اوپر سے کور نہ چڑھائیں نا, اوپر سے صفائی نہ کریں اس کی, اندر سے بھی اس کو صاف رکھیں. کیسے سر؟ کوئی ایسی چیز اس میں نہ رکھیں, روزانہ اس کو صاف ستھرا کر کے پاک کر کے رکھیں. کل کو کسی کی آنکھ بند ہو جائے, وہ موبائل اس کے بچوں کے ہاتھ, موبائل میں ناپاکی کیا ہے سر؟ ناپاک کوئی ایسی تصویر, کوئی ایسی ویڈیو, کوئی ایسی شے, کسی کے ایسے میسیج آپ نے رکھے میں, آنکھ بند ہوتی ہے, بچوں کے ہاتھ لگتا ہے, وہ کیا تاثر جائے گا؟ یا وہ موبائل کہیں مس ہو جاتا ہے, وہ ڈیٹا کہیں چلا جاتا ہے, تو اپنے موبائل کو آپ پاک رکھیں نا, دل کو صاف رکھیں, موبائل کو پاک رکھیں. یہ بچنے کا سب سے آسان طریقہ ہے. جب دل صاف ہوگا تو انسان کسی کی برائی نہیں کرے گا, اور موبائل پاک ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی تصویر پڑی بھی نہیں ہے آپ کے پاس. زیادہ تر جو لوگ آپ ہی کے موبائل سے چیزیں جو ہے نا وہ ڈیٹا جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں. تو یعنی کہ اب نئی اخلاقیات جو ہے وہ جنم لے رہی ہیں. ایسا ہی ہے, ہر دور کے تقاضے ہیں. اس دور کا تقاضا یہ ہے کہ موبائل کو پاک رکھیں. ہاں اچھا سر, ایک بڑی یہ تو ہو گیا کہ میں بچ سکتا ہوں, اپنے آپ کو دین پر چلوں, غیبت نہ کروں, برائی نہ کروں, ایسے راستے پر نہ جاؤں جو میں پکڑا جاؤں. لیکن یہ جو آڈیو ویڈیو لیکس کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں چپ کے, ان کی روک تھام کیسے, انہیں کیسے روکا جائے؟ میں تو بچ گیا لیکن ہر آدمی نہیں بچ سکتا. دیکھیں, یہ کام ایک تو قانون ہونا چاہیے کہ کسی کے گھر میں کسی نے جھانکا ہے اس کی سزا ہے, قانون حرکت میں آئے. نمبر دوسرا یہ کہ معاشرے کے جتنے اہم شعبے ہیں, جتنے اہم ستون ہیں, سب کو کھڑا ہونا پڑے گا. سول سوسائٹی کو بھی اس کے خلاف بات اٹھانی پڑے گی. ہمارے علماء کرام کو بھی یہ بتانا پڑے گا کہ کسی کے گھر میں جھانکنا اس کی مذمت کیا ہے, اور عیب پوشی, لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا, اس کی کتنی فضیلت ہے. ٹھیک ہے, ذاتی نوعیت کے مسائل ہیں تو اسے پبلک نہیں کرنا چاہیے. انسان ہے, انسان بندہ بشر ہے, اس سے کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی ہے, اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے. چھتری لے کے بندہ چل رہا ہے اور سنبھل کے چل رہا ہے, اچانک کسی نے اس کو دھکا دے دیا, اب اس کے کپڑے, جوتے, چشمہ گر گیا, سب چیزیں ہو گئیں. اب کیا وہ چھتری لے کے چلے گا؟ تو لت پت ہو گیا. لت پت ہو گیا نا. تو معاشرے میں جب آپ پردہ پوشی نہیں کریں گے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک جب گر جاتا ہے نا, وہ پھر دوسرے کو گراتا ہے, پھر تیسرے کو گراتا ہے, پھر پورا معاشرہ اس گند میں چلا جاتا ہے. تو ایک بندہ اگر چھپ کے کر رہا ہے وہ اس کا فعل ہے, اور ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے, ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہے. کب اسے ہدایت مل جائے, اس سے سوسائٹی کو اگر نقصان نہیں ہو رہا ہے, کسی معاشرے, وہ اس کا ذاتی فعل ہے یار, اس کو پبلک کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو کہتا ہے کہ ماضی سے کوئی اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتا. اللہ جب کسی پہ مہربان ہوتا ہے نا تو اس سے ماضی بھی جو ہے نا وہ محو ہو جاتا ہے, گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے, اور گناہ کی یاد بھی مٹ جاتی ہے. یہ خاص کرم ہوتا ہے, یہ دعا کی قبولیت کی یہ بھی علامت ہے کہ وہ ماضی آپ سے, جیسے ہم موبائل میں کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر دیں ختم ہو جاتا ہے نا, اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی کی توبہ کو قبول فرماتا ہے تو پیچھے والی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ہاں اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے, لین دین کا معاملہ ہے, تو وہ بندوں کا حق ہے, وہ اس کو دینا پڑے گا. یہ کہتے ہیں نا ہر ولی کا ایک ماضی بھی ہوتا ہے, مطلب سمجھا نہیں یہ بات. جتنے اہل اللہ ہیں, کسی کو کسی موقع پر ہدایت مل گئی اور وہ چل پڑا ایک راستے پر, اللہ نے اسے پہنچا دیا. حضرت بشر حافی کا واقعہ ہے کہ وہ جا رہے ہیں, توبہ سے پہلے شراب پیتے تھے, تو میخ خانے سے نکلے, جھومتے ہوئے جا رہے ہیں, راستے میں دیکھا تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, اس پہ پروردگار کا نام لکھا ہوا ہے. چومنے لگے تو خیال آیا کہ میرے سے تو منہ سے بو آتی ہے, دور کیا, گھر گئے, خوشبو لگائی, اس کو اوپر رکھا, ساری رات کھڑے رہے, روتے رہے. واہ واہ. اس وقت کے جو ولی تھے انہیں یہ الہام ہوا, یہ بشارت دی گئی کہ جاؤ بشر حافی کو خوشخبری سناؤ کہ تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے, ہمارے نام کو معطر کیا ہے, ہم نے تمہارے نام کو خوشبودار کر دیا. اللہ نے ہدایت دے دی. اب کوئی گھر میں بیٹھ کے پی رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, آپ اس کو پبلک کر رہے ہیں,
ہم تو سر پیچھا نہیں چھوڑتے, لاکھ توبہ کرتا پھر آدمی. توبہ اس نے اللہ سے کی, ہمارے ساتھ تھوڑی کی ہے, ہم کیوں چھوڑے اس کو. نہ چھوڑیں آپ, ایسی منہ کو لگی ہے ظالم چھٹی نہیں ہے, نہ چھوڑ. اچھا سر, ماڈرن جدید دور ہے تو ماڈرن وار, تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اب دور بدل گیا ہے, اب براہ راست جنگیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جسے 5th جنریشن وار بھی کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی بندے کو مارنے کی بجائے اس کا کردار کریکٹر ختم کر دو, کردار کشی جسے ہم سمجھتے ہیں. تو اس کی سر کیا ہمارے یہاں کوئی گنجائش ہے؟ مطلب اب جب وار بدل چکی ہے, اب لوگ کہتے ہیں خونریزی سے بہتر ہے, جنگی لڑنے سے بہتر ہے کسی ملک کا امیج ڈاؤن کر دو, کسی شخصیت کا امیج ڈاؤن کر دو, اسے ویسے ہی کل کر دو. یہی وہ بات ہے کہ یہ کام ہمارا نہیں تھا کبھی بھی, یہ کام ہمیشہ سے کفار و مشرکین کا رہا. کردار کشی انہوں نے کی, آپ ہی کے بارے میں صادق اور امین کہتے تھے, لیکن جب آپ نے حق بات کہی, اعلان فرمایا, تو وہ آپ کی کردار کشی پہ اتر آئے. تو کردار کشی کرنا یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے, مومنوں کا طریقہ نہیں ہے کہ کسی کی کردار کشی کرے. مومن کا بھائی ہے, جو اپنے لیے پسند کرے گا وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے گا. کیا کوئی پسند کرے گا کہ کوئی اس طرح عیوب بیان کرے؟ تو وہ دوسرے کے کیوں کرتا ہے؟ وہ فرمائے غیبت تو ایسی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کا, کون کھائے گا؟ جب وہ نہیں کھاتے تو غیبت بڑے کیوں شوق سے کھاتے ہیں, بڑا ٹیسٹی ہے. کتنی بڑی مذمت ہے یہ. ہم سب میں وہ عیوب ڈھونڈتے پھرتے ہیں. آج ہمیں ہر شخص گناہ گار نظر آتا ہے. کاش کبھی ہم نے اپنے بھی گناہ دیکھے ہوتے, اپنے پہ بھی نظر کی ہوتی. دوسروں کا تو بال نظر آ جاتا ہے, اپنا شیطیر نظر نہیں آتا ہمیں. نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو, نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو, کوئی فاسق, کوئی ملحد, کوئی زندیق اکبر تھا, مگر دل احتساب نفس پر جس دم ہوا مائل, ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا. واہ. تو اپنے عیوب دیکھیں, اپنی خامیوں پہ نظر رکھیں, لوگوں کی خامیاں چھوڑیں, اپنی خامیوں کو دیکھیں. ہر بندہ اگر اپنی خامی صحیح کر لے تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا. سر ہمارے معاشرے میں اچھائی جو ہے نا وہ سامنے نظر نہیں آ رہی آج کل. برائی جیسے آپ نے کہا, صحافت میں برائی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں سارے بونے ہوں نا وہاں دراز قد ہونا بھی جرم ہوتا ہے. جہاں سارے بے وقوف ہوں وہاں عقل مند ہونا بھی ایک جرم کہلاتا ہے. جہاں سارے کرپٹ ہوں وہاں ایماندار ہونا بھی ایک جرم کہلاتا ہے. کیسے سر؟ ان معاشروں میں, یعنی ان سوسائٹیز میں جہاں اس طرح کا ماحول ہو وہاں اس چیز کو بھی لوگ گالی سمجھتے ہیں. مجھے تو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک گاؤں تھا, وہاں ایک حکومت تھی, ایک قبیلہ سمجھ لیں, ان کی اپنی ریاست تھی. تو ان کا ایک بادشاہ تھا, تو وہ ایک مرتبہ پھل کاٹ رہا ہے, تو کاٹتے اس کی ناک کٹ گئی. تو وزیر ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس کی ہنسی نکل گئی. بادشاہ نے کہا میری ناک کٹی تو ہنستا ہے؟ اتنی ضرورت, اس کی بھی ناک کاٹ, وزیر کی بھی ناک کاٹ. سارے وزراء ہنسے. وزیر نے کہا سب کی ناک کاٹ. تمہاری ضرورت, ناک کاٹ. سب کی ناک کٹ گئی. گھروں میں گئے تو خواتین بچے ہنسے, بولے ان سب کی بھی ناک کاٹ. پھر اعلان ہو گیا پورے ملک میں سب کی ناک کاٹ دو, اور یہ قانون بل پاس کروا دیا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کی بھی ناک کاٹ. پورا ملک نک کٹا. پورا ملک نک کٹا ہو گیا. ایک دن اچانک وہاں پہ ایک نو وارد آیا باہر سے, اس شہر میں داخل ہوا, تو اس کی ناک سلامت تھی. سارے دیکھ کے اس کو ہنسنے لگ گئے کہ یہ کیا, ناک والا آ گیا. کوئی سیٹیاں بجا رہا ہے, کوئی اس پہ بھپتیاں کس رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اس کے چہرے پہ ناک ہونا لوگوں کی نظر میں وہ عیب تھا. نکٹوں کے بیچ ناک والا عیبدار ہو گیا. مجھے تو لگتا ہے کہ یہی حال ہمارا ہو چکا ہے. ہمارے بیچ میں کوئی ایسا بندہ آ جائے تو ہم مل کے اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں. سر آپ کوئی خاص ناک والے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں, میں کوئی اشارہ نہیں کر رہا. پبلک خود سمجھدار ہے, یہ انہی پہ چھوڑ دیں, وہ خود ہی میرا خیال ہے اس پہ تبصرہ بہتر کر سکتے. سر کچھ میرا خیال ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر اس پہ رائے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کامنٹس وہی دے دیں تو زیادہ اچھا. ٹھیک ہو گیا سر.